اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغاز۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک ٹاپک پہ ہم نے بات کی تھی اسی موضوع کو لے کے، نجاست کے بارے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی اس کے بارے میں تفصیل سے پھر بات ہو جائے تاکہ کچھ جو سوالات ہیں اس کے ضمن میں وہ بھی لے لیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ نجاست سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نجس ہوں، اور نجس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کے بدن پر یا اس کے جو احکامات ہیں اس کا صحیح سے رعایت نہ کی جائے تو اس کے ساتھ وہ عبادات جس میں طہارت شرط ہے وہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا طہارت جہاں جہاں ضروری ہے وہاں نجاست کا جاننا اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، اب نماز میں ضروری ہے کہ انسان کا بدن اور لباس پاک اور طاہر ہو، تو طاہر کیسے ہوگا؟ ان نجاستوں سے دور رہے اور ان میں سے کسی چیز سے بنا ہوا یا اس سے ملا ہوا نہ ہو۔ لہٰذا ہم نجاستوں کے بارے میں ہمارے لیے مقدمتاً ضروری ہو جاتا ہے، چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور طہارت ان نجاستوں سے پرہیز کا نام ہے، لہٰذا ہم نجاستوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور نجاست بہت آسان ہے، تمام علماء کے نزدیک 10 اور بعض کے نزدیک 11 چیزیں ہیں جو نجس ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پیشاب اور پیخانہ ہے۔ پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، البتہ ہر نجاست کے سلسلے میں احکام الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ کرائٹیریاز ہے تبھی وہ نجس ہوگا۔ مثلاً پیشاب اور پیخانے کے سلسلے میں پیشاب اور پیخانہ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جو حرام گوشت ہو اور اس کا خون اچھل کر نکلنے والا ہو، یہ 3 شرطیں۔ انسان کی بات ختم ہو گئی، اب دیگر حیوانات جو ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حلال گوشت نہ ہو۔ اگر حلال گوشت ہے تو اس کا پیشاب و پیخانہ نجس نہیں ہے۔ گندا ہونا، کراہیت آنا ایک الگ چیز ہے، نجس ہونا بالکل ہی الگ چیز ہے۔ تو اگر حرام گوشت جانور ہے اور اس کا خون اچھل کر نکلنے والا ہو، وارم بلڈڈ اینیمل ہو، جس کو ہم کہتے ہیں خون جہندہ رکھتا ہو کہ اس کی رگوں کو کاٹا جائے تو خون پریشر کے ساتھ باہر نکلتا ہو، وہ حرام گوشت بھی ہو اور خون جہندہ بھی رکھتا ہو، تب اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہوگا۔ پس اگر حلال گوشت ہے تو اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر وارم بلڈڈ نہیں، کولڈ بلڈڈ ہے تب بھی اس کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ حرام گوشت جانور ہے اور خون جہندہ رکھتا ہے تو اس کا پیشاب و پیخانہ نجس ہے، اس کو اگر لباس پر موجود ہو یا لگ جائے تو اس کے میں نماز نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس سے ہم اجتناب کریں گے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے خون۔ خون حلال، ہر وہ انسان اور ہر وہ جانور جس کا خون جہندہ ہو اس کا خون نجس ہے۔ اب اس میں حرام گوشت اور حلال گوشت کا بحث نہیں ہے، صرف وارم بلڈڈ ہونا ضروری ہے۔ پس مچھلی کا خون پاک ہے کسی بھی حالت میں، لیکن تمام حیوانات، انسان اور تمام حیوانات کا خون نجس ہے، سوائے ان جانوروں کے جن کا خون جہندہ نہیں ہے، یا وہ جانور جن کے پاس خون ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بہت کم ان کی باڈی میں سے کوئی چیز ہے تو وہ خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کا خون نجس نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے سیمن، منی انسان کی اور ہر حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کی منی بھی نجس ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد حیوانات میں کتا اور سور نجس ہے، یعنی خشکی میں زندگی کرنے والے کتے اور سور، یہ دونوں حیوانات ہیں اجلکم اللہ جو دونوں نجس ہیں۔ ان کی ہر چیز نجس ہے، ان کے کھال، ان کے ناخون اور ان کے بدن کے دیگر حصے جن میں جان اور روح نہیں ہوتی وہ بھی نجس ہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کافر کے لیے حکم ہے کہ وہ نجس ہے، یعنی اس کے تمام فضلات اور تمام وہ چیزیں، رطوبتیں، تمام وہ چیزیں اس کی نجس ہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ پھر ہے شراب نجس ہے، شراب کی کوئی قسم ہو، کسی چیز سے بنی ہو، اگر وہ شراب کا عنوان اس پہ صدق کر رہا ہے تو وہ نجس ہے۔ فقہا جس کو ہم بیئر کہتے ہیں، بیئر بھی نجس ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں نجاست خار جانور کا پسینہ۔ کوئی حیوان ایسا ہے جو نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، وَإِلَّا جو حلال گوشت جانور ہیں وہ نجاست نہیں کھاتے ہیں عام طور سے، تو لیکن اگر وہ نجاست کھانے کے عادی ہو جائیں کسی وجہ سے تو ان کے پسینے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر وہ
پسینے نجاست کھانے لگیں تو پھر ان کا ایک خاص طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ان کو صاف کیا جائے گا، ان کو پاک کیا جائے گا، پاک غذا دی جائے گی، الگ الگ جانور کے لیے الگ الگ مدت ہے، تب اس سے آپ پرہیز ختم ہوگا، وہ الا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو نجس ہے وہ مردار ہے۔ مردار سے مراد وہ جو حیوان یا انسان کا مردہ جس پہ سے روح نکل گئی ہو، اس کا بدن نجس ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی حلال گوشت جانور ہے اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو وہ بھی مردار کے حکم میں آ جائے گا اور وہ نجس ہے، نہ کھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اگر اس کو دیگر چیزیں شرائط حاصل ہو جائیں تو وہ نجس بھی ہو جائے گا۔ البتہ اس میں بعض ایسے ہیں جیسے انسان کی میت ہے، اس کو غسل دے کے پاک کیا جا سکتا ہے، جس نے اس کو ٹچ کیا اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہوگا اور اس کے بعد کوئی مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا۔ حیوانات کے مردار کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر رطوبت تھی تو ہاتھ یا وہ حصہ جو لگا ہے وہ نجس ہو سکتا ہے، اتنے کو دھو لینے سے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کل نجاسات ہیں۔ ان نجاسات سے پرہیز کرنا یا اگر یہ جسم سے لگ جائیں بعض شرائط کے ساتھ تو اتنے حصے کو پاک کرنا، یہ ہے طہارت۔ چونکہ طہارت سمجھنا ہے لہٰذا ہمیں نجاست کی بحث کرنی پڑتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اگر کیونکہ ہم بات جب نجاست کی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں پھر وہیں پر آتی ہیں کہ ہم نے اس کو نجاست کو ایک عنوان دے دیا اور اس بنا پر ساری چیزیں۔ اب جیسے ایک مجنب شخص ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایک حالت ہے کہ اس مجنب شخص جب نجس ہوگا تو اس کی طہارت غسل کے ساتھ آئے گی، اب وہ کسی چیز کو چھو لے ٹچ کر لے کیا وہ چیزیں بھی نجس ہو جائیں گی؟ نہیں، نجاست مجنب کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے، جنابت ایک حالت کا نام ہے جی، انسان کا جسم نجس نہیں ہے، لیکن چونکہ منی خارج ہونے کے سلسلے سے یا ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے سلسلے سے ایک حالت جسم کے اوپر طاری ہوتی ہے، لہٰذا یہ انسان عبادات جس میں طہارت شرط ہے اس کے نزدیک نہیں جا سکتا جب تک یہ غسل نہ کر لے یا تیمم نہ کر لے۔ بعض شرائط میں یہ حالت چونکہ اس کے اوپر طاری ہے لہٰذا عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ باقی چیزیں اس کے اوپر مکروہ ہوں گی، کچھ خاص چیزیں اس کے اوپر حرام ہوں گی، لیکن اس کا جسم نجس نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ انسان جو مجنب ہے یا یہ خاتون جو مجنب ہے اگر کوئی چیز چھو لے یا کوئی چیز اٹھا لے یا گیلی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ لے یا اس کا بدن گیلا ہے اس سے کوئی چیز چھو لے تو وہ نجس ہو جائے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہوگی۔ وہ دوسری نجاستوں کا مسئلہ ہے، جیسے خون ہے، جیسے پیشاب ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جس حصے سے ٹچ ہوں گی اتنا حصہ نجس ہو جائے گا، لیکن مجنب شخص کا ہاتھ نجس نہیں، مگر یہ کسی اور وجہ سے نجاست لگ جائے اس میں اور کوئی اور نجاست کی وجہ سے نجس ہو، لیکن خود جنابت کی وجہ سے بدن نجس نہیں ہوتا اور اس کا بدن صاف ہے، اگر وہ کسی سے چھو لے کسی چیز کو اٹھا لے تو وہ نجس نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال اس میں ایک صاحبہ نے کیا، زہرا نرگس، جو کہ جالندھر سے پنجاب سے، ان کا سوال ہے: السلام علیکم آقا، یہ بتا کہ کوئی عورت 40 کے دوران عراق اگر گئی ہے اور اس دوران اس کو حیض ہو جائے یعنی ان دنوں پر آ جائے تو کیا وہ روضے کے اندر جا کر زیارت کر سکتی ہے اور روضے کی جالی کو چوم سکتی ہے؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ حکم مسجد میں جی، اور مسجد کا حکم واضح ہے کہ مسجد کے اندر حائضہ کا داخل ہونا اور مجرم کا داخل ہونا صرف اس طرح سے جائز ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ اگر یہ 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلاء مشرف ہوتی ہیں تو اور وہاں یہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو یہ کر سکتی ہیں کہ حرم میں ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسری دروازے سے نکل جائیں۔ کوئی چیز حرم کے اندر داخل کر کے رکھ نہیں سکتی ہیں، البتہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہیں۔ جہاں تک زری کا مسئلہ ہے، زری امام حسین علیہ السلام کو ٹچ کرنے کے لیے یا چھونے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھونا زیادہ مناسب چیز نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے چھو لیا تو کوئی حرام کا انجام نہیں دیا، لیکن اس سے پرہیز کرنا ان کے لیے زہد بہتر ہے۔ ایک طرف سے داخل ہوں دروازے سے، عام طور سے ذریعہ اسی طرح سے بنی ہوئی ہے کہ آدمی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے باہر چلا جاتا ہے، اتنا کر لینا ان کے لیے کافی۔ ہاں، زیارت امام حسین یہ پڑھ سکتی ہیں، دور سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں۔ حرم کا جو باقی حصہ ہے یا بین الحرمین یا حرم حضرت عباس علیہ السلام کا جو باہر کا حصہ ہے وہاں یہ جتنا دیر بھی چاہے بیٹھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو حرم کا اندر کا ذری کے آس پاس کا حصہ ہے، گنبد کے اندر کا جو حصہ ہے جو خاص حرم جس کو کہتے ہیں، اس میں جانے کے لیے وہی حکم ہے جو مسجد کا حکم ہے، لیکن باقی حرم کے اطراف باقی صحن اور بین الحرمین میں یہ بیٹھ بھی سکتی ہیں، زیارت بھی پڑھ سکتی ہیں اور تسبیحات اور دیگر ذکر جو ہیں وہ بھی انجام دے سکتی ہیں۔
ایک اور سوال ہے اسی نجاست سے، منور عالم صاحب السلام علیکم کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر میں ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر میں پیشاب کے لیے گیا اور پانی میسر نہیں تھا اور وہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے ہم اپنا آپ دست کر سکتے تھے، تو واپس آنے کے بعد گھر پر تو پورا غسل کرنا ہے، نہانا ہے، اس کپڑوں کو ہٹانا ہے، اب یہ نجاست کیسے دور ہوگی، اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ اگر انسان پیشاب کرے تو پیشاب صرف پانی سے ہی پاک ہو سکتا ہے، یعنی شرمگاہ جو ہے وہ صرف پانی سے پاک ہوگی، جاری پانی ہے تو ایک بار دھو لینا کافی ہے، اور اگر قلیل پانی ہے تو 2 بار دھو لینا اس کا کافی ہے۔ اب اگر ان کو پانی میسر نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے تو یہ گھر آ کر ایک بار شرمگاہ کو دھوئیں گے، اور اگر اس پیشاب کے قطرے لباس پر لگ گئے ہیں تو لباس کے اتنے حصے کو جس پہ قطرے لگنے کا مسئلہ ہے اس کو دھو لینا ان کے لیے کافی، غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پورے بدن کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ حصہ جہاں پر پیشاب لگنے کا امکان ہو یا یقین ہو کہ پیشاب یہاں لگا ہے، بس اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے۔ بہت خوب۔ آگا ایک اور سوال اسی طرح سے، انہوں نے سوال کیا، لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں کہ مجنب شخص کے بارے میں بالکل وہ ہے، واضح ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل سکتا ہے، لیکن میں نے ایک صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو پیشاب کرنے کے بعد استنجا نہ لینے والا شخص مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ نہیں، مسجد میں داخل ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر انسان حالت جنابت میں اس کا حکم واضح ہے، اگر انسان استنجا کے بعد پیشاب کو یعنی استنجا نہیں کرتا ہے پیشاب کرنے کے بعد اور پانی نہیں لیتا ہے، یعنی نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے، تب بھی مسجد میں جانا اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ چونکہ وہ نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے تو مسجد کو نجس کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو اگر وہ مسجد میں داخل ہو تو کم سے کم اپنے ہاتھ کو پاک کر کے داخل ہو کہ کم سے کم مسجد کو نجس نہ کرے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا حرام ہے، ایسا کوئی بھی حکم شرعی نہیں ہے۔ ہاں، ایسا انسان اگر مسجد میں داخل ہو تو کم سے کم اپنے ہاتھ کو پاک کر لے تاکہ باقی جو چیزیں ہیں اس پہ کسی قسم کی نجاست کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ لیکن ہم کسی شخص کو صرف اس بنا پر کہ وہ نجاست و طہارت کا خیال نہیں رکھتا ہے مسجد میں داخل ہونے سے روک دیں، اس کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مقبول حسین صاحب جو کہ کراچی پاکستان سے لکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اگر کسی جانور کو ذبح کروں اور خاص طور سے وہ چڑیا ہو یا مرغ ہو تو اس کو ذبح کرتے وقت اچانک سے اس کا سر جو ہے دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، تو کیا یہ حلال اس میں آئے گا یا یہ جھٹکا یا حرام کہلائے گا؟ اگر ذبح کرتے وقت جو پہلی شرط ہے کہ اس کی چاروں رگیں جو خون کی رگیں ہوتی ہیں اگر وہ کٹ گئی ہیں تیز دھار چیز سے تو وہ ذبیحہ صحیح ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور مسلمان کا ذبح کرنا ضروری ہے اس کے ذبیحہ کے لیے۔ اگر اس پہ چاروں رگیں کٹ گئی تو یہ ذبیحہ صحیح ہے۔ اب اسی دوران کسی وجہ سے بھی جانور کے حرکت کرنے کی وجہ سے یا چھری کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سے الگ ہو گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو جھٹکے کا ہوتا ہے وہ مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور سے رگوں کی طرف سے کاٹتے ہی نہیں ہیں، وہ پشت سے عام طور سے کاٹتے ہیں اور دوسروں کا قصد یہ ہوتا ہے کہ پورا دھڑ سے الگ کر دیا جائے، لہٰذا وہ ایک الگ حکم ہے۔ یہاں چونکہ قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا یا مثال کے طور پر جانور کی حرکت کرنے سے ہو گیا یا چھری کی دھار تیز ہونے سے ہو گیا تو یہ جانور صحیح ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہو چکا ہے، یہ کھانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے کچھ اور سوال بھی ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کو 10 سال کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہو اور اس کی ایک اولاد بھی ہے تو اس کا شوہر اس سے کوئی قربت نہیں رکھتا ہے تو کیا یہ عورت اس سے کس طریقے سے خلا یا طلاق لے سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر شوہر ایک طولانی مدت کے لیے زوجہ کو چھوڑ کر چلا جائے اور حق زوجیت کو ادا نہ کر رہا ہو، یعنی جو اس کے حقوق حاصل ہیں زوجہ کو، یعنی اس کو نفقہ دے، اس کے ساتھ رہے اور بہت زیادہ دنوں تک اس کے ساتھ مباشرت کو ترک نہ کرے، اگر ان تمام چیزوں کو خیال نہیں رکھ رہا ہے اور اپنے حقوق کی رعایت بھی نہیں کر رہا ہے اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہی ہے لہٰذا یا اس کو اس بات پر تیار کرے کہ وہ طلاق دے، اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا ہے اور اس کا قصد پریشان کرنا ہے تو پھر حاکم شرع سے رجوع کریں اور حاکم شرع جو ہے پھر یا تو مرد کو مجبور کر کے طلاق حاصل ہوگی یا پھر حاکم شرع خود اپنے اختیار سے اس طلاق کو جاری کرے گا۔ جزاکم اللہ۔
دانش زیدی صاحب جانسٹ میرٹھ سے سوال کر، السلام علیکم، اگر یہ بتائیں کہ جو پلس ہوتی ہیں خاص طور سے نیند کی گولیاں، اور اس کو نشے کے حالت میں بھی استعمال بغیر ڈاکٹر کے اجازت سے اس کا عادی ہو جانا یا اس کو لینے لگنا، یہ کیا حرام ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، پلز یعنی وہ دوائیں جو انسان کو نیند کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے میں ڈاکٹر کا مشورہ لیں، کیونکہ یہ طبی چیز ہے، اس کو طب کا ماہر ہی بتا سکتا ہے، لیکن شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے ہم اس کو حرام قرار دیں، حتیٰ اگر اس کی عادت بھی ہو جائے اور وہ بغیر پلس کے نہ سو سکتا ہو، یا اس کے حتیٰ نشے تک کی عادت ہو جائے، تب بھی حرمت کا اس کے اوپر حکم نہیں آئے گا، جب تک وہ اسی طرح کی دوائیں ہیں جو سلیپنگ پلس اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرے اشیاء ہوتے ہیں جو ڈرگس کہلاتی ہیں، اس کو البتہ وہ نجس نہیں ہیں، لیکن ان کا استعمال صحیح نہیں ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، مطلب حرام کے اس میں نہیں آئیں گی۔ اب اگر اسی طرح سے جیسے اب شراب تو اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ کف سرپ ہوتے ہیں اور اس کو لوگ اسی بنا پہ لیتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں آتے ہیں اور اس سے سرور اور اس طرح کی تمام چیزیں، تو کیا ایسے سرپ کو لینا بھی کہ شراب کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، اگر وہ اس کے اوپر شراب کا عنوان نہیں ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا یعنی کسی بھی عرف میں اس کو شراب نہ کہا جاتا ہو، دوا ہے وہ، اور اس دوا کی ان کو عادت ہو گئی ہے اور بغیر اس کو مثال کے طور کے اوپر نہیں سو پاتے ہیں، یا اس کو صرف لذت کے لیے لے رہے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، خود اپنے آپ میں وہ حرام عنوان نہیں آئے گا اور اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک کوشچن ہے، اگر ہم قرض دار ہیں، قرض دار ہو گئے اور خمس نکال سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم پہلے قرضہ نکالیں یا جو خمس کی ڈیٹ آ گئی ہو اس پر خمس نکالیں؟ قرض دار کے اوپر خمس نہیں ہے، یعنی پہلے وہ اپنا قرض کو ادا کرے گا، کیونکہ خمس ہمیشہ منفعت پہ ہوتا ہے، منافع پہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کے مقروض ہیں تو بھی آپ منفعت میں نہیں ہیں، پہلے آپ اس کے قرض کو ادا کریں گے، اور اگر قرض ادا ہونے کے بعد بھی کچھ بچتا ہے تو پھر آپ اس چیز کے اوپر، بچی ہوئی چیز کے اوپر خمس ادا کریں گے، کیونکہ دونوں جو چیزیں ہیں دونوں قرض ہیں، ایک خدا کا قرض ہے اور ایک بندے کا قرض ہے، تو پہلے بندے کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر خدا اور رسول کے قرض کو ادا کیا جائے گا، کیونکہ خمس کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منفعت میں ہوں، اور منفعت کے لیے ضروری ہے کسی قسم کا کوئی قرض آپ کے اوپر نہ ہو، تو اگر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کریں گے، اگر کوئی چیز بچ گئی تو پھر اس کے اوپر خمس ادا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ آفتاب رضوی صاحب یہ بھی لکھنؤ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں آغا کہ جو چیزیں گیلی ہیں، مثلا کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر رہنمائی فرمائیں کہ جو غیر مسلم سے نہیں لے سکتے؟ پیک دودھ وغیرہ، جیسے آج کل تیل بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا غیر مسلم دکان سے خرید سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا اس سے کافر کا نجس بدن کا حصہ ملا ہوگا، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ کو 100% شیورٹی نہ ہو کہ یہ کافر نے اپنے گیلی چیز سے، یا یہ خود گیلی ہے اور اس کو کافر نے مثلا ٹچ کیا ہے، یقین جب تک نہ ہو، 100% علم جس کو ہم کہتے ہیں، علم نہ ہو، یعنی آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک کافر جو ہے وہ دودھ دھو رہا ہے تو پھر اس دودھ کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہ پیکڈ چیز آپ کے پاس آئی ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں ہاتھ لگایا یا نہیں لگایا، کیونکہ آج کل بہت سی مشینوں کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے یا گلوز پہن کے کام ہو رہا ہے، تو اس کا ہاتھ ٹچ ہونے کا یقین آپ کو حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو استعمال کر سکتے تمام چیزوں کی۔ تیل کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اس کے ظاہر کو اگر پاک کر لیں تو تھوڑا سا احتیاط کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ جو پیکٹ دودھ کا ہے یا وہ جو تیل کی شیشی ہے، اس کو ہم پانی میں اگر اوپر سے پاک کر سکیں، اوپر سے حصے کو دھو سکیں تو کوئی حرج نہیں، اور اچھا اس سے کم اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ اگر اوپر سے کوئی گیلا ہاتھ ٹچ ہوا تھا اس پہ تو وہ کراہیت دور ہو جائے گی۔ لیکن جو ذبیحے کے معاملات ہیں، یعنی گوشت کے معاملات ہیں، تو گوشت چاہے پیکڈ آیا ہو چاہے ہاتھ خام سے لیا جائے، ضروری ہے کہ اس کا تزکیہ کا یقین ہو، اس میں تزکیہ حاصل ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے، یہاں نجاست کے ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے، تو جب تک یقین نہیں ہے نجاست کا، یہ پاک کے حکم ہے۔ گوشت کے لیے بالکل برعکس ہے، گوشت کے لیے اس کے تزکیے کا ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے، لہٰذا خون جہندہ رکھنے والے جانور، چاہے وہ مرغ ہو چاہے وہ مثال کے طور پر بھیڑ بکری ہو یا بھینس ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، اگر ان کو اس کا گوشت استعمال کر رہے ہیں تو اس کے تزکیے کا یقین ہونا ضروری ہے، اور تزکیے میں جو 3 شرطیں ہیں ان کا نافذ ہونا ضروری ہے، مسلمان ذبح کرے، قبلہ روح ذبح کرے، اور اللہ کے نام کے ساتھ تیز دھار چیز سے اس کے رگوں کو
ذبح کرے تبھی اس کا تزکیہ ہوگا اور یہ کھانے کے لیے جائز ہوگی۔ اب اس کے لیے ایک اور سوال یہ ہے کہ جو پیک مچھلی آتی ہے، کیونکہ مسلمان کا ذبح کرنا تو کوئی ہے ہی نہیں، مچھلی کو ذبح کیا نہیں جاتا ہے، یہاں پر وہ صنف اور سیلر کی بات آتی ہے جو اس کے اوپر ہے۔ مچھلی کے بارے میں بڑا مشکل ہے کہ اس کو یہ پتہ کر پانا کہ یہ واقعی وہ مچھلی ہے کہ جو ہمارے یہاں جائز ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مچھلی کے لیے ذبیحہ صرف اتنا ہے کہ وہ پانی سے زندہ باہر نکال لی جائے، جی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سفنے دار ہو، یعنی وہ مچھلی سفنے رکھتی ہو، یعنی اس کی باڈی کے اوپر سکیلز ہوں۔ اب اگر کوئی مچھلی آپ کے پاس آئی تو حتماً اس کے اوپر ڈیٹیلز ہوں گے یہ کون سی مچھلی ہے، صرف یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی سے جب نکالی گئی تھی تو زندہ تھی، یعنی اس کی جو شکار جو اس کا کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کیا گیا کہ جال کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو زندہ پانی سے باہر نکالا گیا اور پانی کے باہر یہ مری ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ کافر نکالنے والا ہو اور اللہ کا نام نہ لے تب بھی مچھلی میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف اس کا پانی سے زندہ باہر نکلنا شرط ہے اور اس کے سکیلز ہونا شرط ہے۔ پس اگر کوئی مچھلی آپ کے پاس آئے اور یہ معلوم ہو کہ جب شکار کیا گیا تھا تو یہ زندہ تھی، اور معلوم ہو کہ یہ مچھلیاں جو ہیں یہ سکیلز والی ہوتی ہیں عام طور سے، کیونکہ عام طور سے پیکنگ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مچھلی کون سی مچھلی ہے، وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی پہ سکیلز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، بس ایک چیز کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی سے زندہ باہر نکالی گئی تھی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں یہ زندہ نکالی گئی تھی، اس کے کہنے پہ اطمینان ہو تب بھی کافی ہے، لہٰذا مچھلی کے لیے صرف اس چیز کی رعایت کرنی ہے کہ وہ پانی سے نکالتے وقت زندہ رہی ہو، اور اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ریاض پنجتن صاحب جے پور سے ان کا سوال ہے کہ اگر مجھے گفٹ میں ایک صاحب جو کہ مسلم ہیں، انہوں نے گفٹ میں مٹھائی کا ڈبہ دیا اور ڈبے کے اوپر نام لکھا تھا وہ جو غیر مسلم کا تھا، اس میں تصاویر بھی تھیں جو خاص طور سے ان کی مورتیوں کو ہوتی ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس ڈبے سے وہ مٹھائی کھاؤں یا اس کو چھوڑ دوں؟ اگر آپ کو یقین حاصل ہے کہ یہ جو مٹھائی ہے یہ غیر مسلمان نے تیار کی ہے، یقین ہونا چاہیے، صرف مثال کے طور پر اگر یقین انہی چیزوں سے حاصل ہو جائے کہ مثال کے اس کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ کوئی مٹھائی والا ہی ہے اور وہ مشہور ہے اور وہ غیر مسلمان ہے، تو بہرحال اس یقین کی وجہ سے آپ کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یقین حاصل نہ ہو تو چونکہ مسلمان نے لا کر دیا ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نجس ہے یا کافر نے اس کو تیار کیا ہے یا یہ اس طرح سے تیار کی گئی ہے جو صحیح جائز نہیں ہے، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال یہاں پر انصاف کا ہے کہ ہم جیسے ان سٹورز پر جاتے ہیں کہ جن کا پیسہ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لیے ہے اور یہودیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے، تو کیا ایسے پروڈکٹ کو بین کرنا چاہیے، اس پر سے خرید فروخت کرنا جائز ہے؟ اگر یقین ہو جائے کہ کوئی مال جو آپ خرید رہے ہیں یا کسی چیز کو جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی منفعت اسرائیل یا مسلمان مخالف طاقتوں میں استعمال ہو رہی ہے تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، یعنی یقین حاصل ہو جائے کہ مثال کے طور پر یہ کمپنی مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی مدد کر رہی ہے تو پھر اس پروڈکٹ سے پرہیز کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ پیسہ جو آپ اس کو دیں گے وہ بالآخر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا اور اسے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بہت سارے پروڈکٹ میں آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور اس طریقے کے بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ ان پروڈکٹس کو آپ بائیک آؤٹ کریں، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دیکھیں میسیجز کی تو کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے آج کل، بہت سے میسیج ایسے ہوتے ہیں اس کو کوئی پڑھتا ہے اور اس کو فارورڈ کر دیتا ہے بغیر اس کی تحقیق کیے، تو آپ خود صاحب عقل ہیں، آپ خود صاحب بصیرت ہیں، میسیج کے اوپر نہ جائیے۔ آپ اگر کسی مرجع کا نام لیا جائے تو یہاں میں تاکید کر دوں، اگر کسی مرجع کے نام سے کوئی میسیج سرکولیٹ ہو تو یا اس کا نمائندہ یا اس کی آفیشیل ویب سائٹ یا اس کے آفیشیل آفس جس کے نمبرز تقریباً سب کے پاس موجود ہوں گے، ان سے ضرور کنفرم کریں کہ مرجع نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیونکہ ہمارے مراجع ہر 5 منٹ پہ فتویٰ جاری نہیں کرتے ہیں، خاص مورد پہ ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں عقلی ہیں، اس میں فتوے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بس فلاں دعا پڑھنے کو حکم ہے اور فلاں چیز سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، اس طرح کے میسیج کے اوپر بالکل دھیان نہ دیں۔ آفیشیل ویب سائٹ پر جا کے چیک کریں، اگر موجود ہے تو اس پہ عمل کریں، اگر موجود نہیں ہے تو اس طرح کے میسیجز کو ریکنفرم کیے بغیر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ آج کا جو موضوع جو ہے وہ مکمل ہوا، جس پر نجاست اور بہت سارے سوالوں پر بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سفر جاری رہے گا۔ آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔